وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں پروردگار عالم نے دو گروہوں کا، دو جماعتوں کا تذکرہ کیا جو آپس میں لڑیں۔ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت وہ اللہ کے لیے لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی۔ ایک جماعت کی پروردگار عالم نے غیب سے مدد کی۔ یہ کون سی دو جماعتیں تھیں؟ قرآن کریم نے ان کا نام نہیں بتایا، لیکن مفسرین نے ان آیات کے ذیل میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جنگ بدر کا واقعہ جو مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے مقابلے میں گئے اور اسلام کی پہلی جنگ کفار مکہ کے ساتھ تھی، اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ احادیث میں اور تاریخ میں تواتر کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ہے جس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ آیات بھی اسی جنگ کے بارے میں ہیں۔ البتہ بعض مفسرین نے بعض دوسرے مواقع اور بعض دوسرے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جس قسم کے حالات ہیں وہ جنگ بدر کے علاوہ کوئی اور جنگ نہیں ہو سکتی۔ خصوصی طور پہ اس آیت میں ایک یہ معجزہ ہونا کہ کفار مسلمانوں کو دو برابر دیکھیں، یہ پروردگار عالم کا معجزہ۔ اس کو مختلف آیات میں بیان کیا، مختلف سوروں میں، تو جہاں بھی بیان کیا وہاں پہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں اس قسم کا معجزہ وہ رونما نہیں ہوا، لہٰذا یہ آیات بھی جنگ بدر کے حالات کو بیان فرما رہی ہیں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، پروردگار عالم نے جنگ بدر کو ایک نشانی قرار دیا ہے، ایک عبرت قرار دیا ہے، ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ فرمایا یقیناً تمہارے لیے، لکم بعض نے مومنین کو بھی کہا ہے کہ مومنین کے لیے آیت ہے، اور بعض مفسرین نے کفار کے لیے، یعنی تمہارے لیے، کفار تمہارے لیے یہ درس عبرت ہے۔ قد کان لکم آیتن، یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی تھی، عبرت تھی، فی فئتین، دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں، التقطا، ویسے ملاقات کو کہتے ہیں لیکن یہاں التقاط، التقطا یعنی دو گروہوں کا آپس میں ملنا، یعنی دو گروہوں کا، دو جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ، فئہ ویسے اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے تعاون کے لیے ایک دوسرے کی طرف بازگشت کرتی ہے، لوٹتی ہے، اس کو فئہ کہتے ہیں۔
ایک پہلے تثنیہ کا لفظ استعمال کیا فئتین، اب اسی کا مفرد فئتن، ایک ایسی ان میں سے جماعت تھی تقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، جو فی سبیل اللہ لڑ رہی تھی، ایک جماعت ایسی تھی، وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسری جماعت وہ کافر تھی۔ اب یہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ یہاں پہ آتا وَأُخْرَى تقاتل فی سبیل الشیطان، ایک جماعت وہ فی سبیل اللہ لڑ رہی تھی، دوسری جماعت وہ فی سبیل الشیطان لڑ رہی تھی، لیکن پروردگار عالم نے یہ موازنہ نہیں کیا، فرمایا ایک جماعت وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، دوسری جماعت وہ کافر تھی۔ یعنی کس چیز کا موازنہ ہو رہا ہے؟ سبیل کا موازنہ نہیں ہے، راہ کا موازنہ نہیں ہے، ایمان اور کفر کا موازنہ ہے۔ ایک ایمان پہ ڈٹے ہوئے تھے اور دوسرے وہ کفر پہ، وَأُخْرَى کَافِرَةٌ، اسی وجہ سے اس کے کفر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس کی راہ میں لڑ رہے تھے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ دوسرا فرقہ یہ کافر تھا، یَرَوْنَهُمْ، یہ کافر فرقہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ کن کو دیکھ رہا تھا؟ مومنین کو۔ کافر فرقہ یَرَوْنَ کا فاعل کافر ہے، یہ گروہ کافر ہے، یہ دیکھ رہے تھے ان کو، مومنین کو، مثلیہم، یہاں پہ دو نظریے موجود ہیں، مثلیہم ان کا دگنا، یا مثلیہم مومنین کا دو برابر، یعنی مومنین کو دیکھ رہے تھے مومنین کے دو برابر۔ مومنین کی تعداد جنگ بدر میں روایات اور تاریخ کی روشنی میں 313، مثلیہم یعنی 313 افراد کو کفار کتنا دیکھ رہے تھے؟ مثلیہم 626 افراد دیکھ رہے تھے۔ ایک نظریہ یہ مثلیہم کافر دیکھ رہے تھے مومنین کو ان کا دو برابر، یعنی اگر ان کی تعداد 1000 تھی تو مسلمانوں کو 2000 دیکھ رہے تھے۔ لیکن جو اکثر محققین یا جو قرآن فہمی میں جن کا کام ہے وہ مومنین کی طرف انہوں نے اس کو پلٹایا، اس ضمیر کو، کہ مومنین ان کو دو برابر دکھائی دے رہے تھے، خود مومنین یعنی 313 مومنین، لیکن اب جو ہے وہ ڈبل دکھائی دے رہے تھے ان کو۔ جس طرح سے بھی ہو، یعنی ایک ان کی نگاہ میں پروردگار عالم نے تصرف کیا کفار کی نگاہ میں، اور جو مومنین تھے وہ اصلی تعداد سے زیادہ دکھائی دی۔ اصل یہ قرآن کریم ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی، پروردگار عالم نے ایسا کام کیا کہ ان کو زیادہ دیکھیں۔ رأی العین یعنی یہ واقعاً اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے، یہ ایک تاکید کے طور پہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ایسا خیالی کام نہیں تھا، یہ ایسے وہم و خیال کی بات نہیں ہے۔ رأی العین یعنی باقاعدہ آنکھوں سے اس طرح، اعلیٰ ممکن ہے جیسے کہ بعض دوسرے آیات میں فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ساتھ بعض جنگوں میں مسلمانوں کی نصرت کی، تو ممکن ہے وہ فرشتے ہوں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے، اللہ قوت دیتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ اب یہاں بھی وہی پروردگار کی نصرت کا ایک نظام ہے، ایسا نہیں ہے جس کو پروردگار چاہے اس کی نصرت کر دے، جس کو نہ چاہے اس کی نصرت۔ اس کی نصرت کب ہوتی ہے؟ جو خدا کی نصرت کرے خدا بھی اسی کی نصرت کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی نصرت کرے خدا اسی کی نصرت کرتا ہے۔ یعنی اس کی نصرت کا بھی ایک باقاعدہ سسٹم ہے، ایک باقاعدہ نظام ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نصرت ہو جاتی ہے، کچھ کی نصرت نہیں ہوتی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس واقعے میں، اس جنگ میں، اس داستان میں، ان دو گروہوں کے التقاط میں، ان کی لڑائی میں عبرت ہے، یقینی طور پہ عبرت ہے، لأولی الابصار، لیکن کس کے لیے عبرت؟ کس کے لیے ہے؟ صاحبان بصیرت کے لیے ہے۔ ابصار صاحبان بصارت کا بھی ہم معنی کر سکتے ہیں، اور صاحبان بصیرت کا، دونوں معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ صاحبان بصارت یعنی وہ جن کی آنکھیں ہیں اور باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ عبرت ہے، کیونکہ بعض ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہ اولی الابصار کے لیے عبرت ہے، جن کی آنکھیں ہیں اور وہ حقائق کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ جو اپنی نگاہ بصیرت سے وہ ان حقائق کو درک کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بصیرت کا پیغام ہے، ان کے لیے یہ عبرت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں جنگ بدر میں جو اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں، جو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو سمجھنے اور آج کے دور میں بھی اسی نصرت کے قانون پہ پروردگار ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔